جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولایا صل۔ اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگو 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں۔ چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو۔ دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ۔ تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ جو کون ہے کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر۔ ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی، ماں باپ کا نافرمان۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے۔ اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن۔ یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے،
قرن اس کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر، علی، 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر، علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے، تھوڑے سے تو آتے تھے. ابھی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو، تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے. تجھے کیوں پوچھ دو؟ اب تمہیں فرمایا میں تو ہلے ہوئے لگتا پہ ہیں. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر توڑا، میں دعا کروں؟ کہاں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو. تو اویس پریشان، یا اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا. ہوئی 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 ہوئی. یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں.
ابھی میں رائے میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں، ماں یہ کہہ رہی ہو۔ تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان۔ بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا۔ بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں۔ میرے اللہ کو آپس کی نفرت، دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو تانے دینا، کسی کو بولیاں مارنا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف۔ خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے، غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ۔ دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن، باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں، تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں، مزاج۔ اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ۔ میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم، سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو۔ ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے۔ ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے، لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ نہیں۔ جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو، یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ پیار دیا۔ آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے؟ 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے، اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے، انہوں کارٹون تھے باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویکھ انہوں اماں بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدہ ہے، انہوں ہر شاہ کارٹون نظر آمدی۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا، وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار۔ رشتوں کو محبت سے زندہ کرو، محبت سے زندہ کرو۔ چوتھا کون ہے؟
चौथा कौन है? कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? कीना एक है बुग़्ज़, एक है कीना। बुग़्ज़ क्या है कि मुझे सुहेल भाई से नफरत है, इसको कहते हैं बुग़्ज़। कीना क्या है कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, अब इसको कहते हैं कीना। हमारे पंजाब में कहते हैं करे मेरी दाड़ हेठ आ जावे मुड़ वेख्या जे मैं की करना, ये हमारे पंजाब का मुहावरा है। एक बारी मेरा हाथ पवण दे फिटे मुंह तोड़ी दाड़ दा। मेरा नबी कहता कीना होगा तो शब कदर में भी बख्शिश ना होगी। तो मेरे भाई बहनों, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बुग़्ज़, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक, माँ बाप की नाफरमानी, शराब का पीना, ये शब कदर को भी बेकीमत कर देंगे। तो अब अगला अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह ना करे किसी भाई बहन में ये मसला हो, उससे तौबा करो ताकि हमारा अशरा वो जहन्नुम से खलासी का बन जाए और ईद की रात हमारे लिए भी ऐलान हो जाए कि जाओ बख्शे बख्शाए घरों को चले जाओ। सारे भाई इसकी नियत कर लो, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं चूँकि इफ्तारी का टाइम करीब आ गया है। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए मेरे रब, ये सब रोज़ा रखने वाले मर्द औरत तेरी बारगाह में जमा हैं और हमारा मेज़बान भी एक सखी आदमी है, तुझे सखी से प्यार है। या अल्लाह, तो हम सब के रोज़े को कबूल फरमा, हमारी रात की तरावी को कबूल फरमा और या अल्लाह हमें उम्मत बना दे। या अल्लाह हमें उम्मत बना दे, हमारे बुग़्ज़ मिटा दे, हमारी नफ़रतें मिटा दे। या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। या अल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब बीमार हैं, जितने भी अहले ईमान बीमार हैं, सबको सेहत अता फरमा। जो सूदी कर्ज़ों में जकड़े गए उन्हें उससे नजात अता फरमा, जो सूद में फंस गए उन्हें उससे नजात अता फरमा, जिनके बच्चे बच्चियाँ जवान हैं उनके रिश्ते नहीं मिल रहे उनको नेक रिश्ते मुक़द्दर फरमा। हमें अपनी मोहब्बत दे, अपने हबीब की मोहब्बत दे, मखलूक की वो मोहब्बत जो तुझसे जुदा कर दे, मखलूक की वो मोहब्बत जो तेरे नबी से जुदा कर दे। हम उससे पनाह मांगते हैं, हम उससे पनाह मांगते हैं, हम उससे पनाह मांगते हैं। ए मेरे मालिक, अपनी मोहब्बत दे दे, अपने हबीब की मोहब्बत। मेरे मालिक, ये दिल तेरी मोहब्बत को जानता नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह, और चीज़ों की मोहब्बत में फंसे हुए हैं और तेरी मोहब्बत को जानते नहीं हैं, तेरे हबीब की मोहब्बत को जानते नहीं हैं। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, मरने से पहले पहले इस दिल को अपनी मोहब्बत से आबाद कर दे, अपने हबीब की मोहब्बत से आबाद कर। हम ये खाली दिल लेके नहीं मरना चाहते, ये खाली दिल लेके नहीं मरना चाहते, ये गंदा दिल लेके नहीं मरना चाहते। इस वक्त तूने अर्श के फरिश्तों को भी कहा कि रोजे वालों की दुआ पे आमीन करो। इतने बड़े मजमे को लेकर मैं तेरी मिन्नत करती, हमें अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों को ठुकरा न देना। इसमें गैरों की मोहब्बत है, हमें दुत्कार न देना, हमें ठुकरा न देना, हमें दुत्कार न देना। और तमन्ना दिल से रुखसत हो, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। हमारे दिलों में या अल्लाह ईमान का नूर भर दे, अपनी मोहब्बत अपने हबीब की मोहब्बत से इन्हें आबाद कर दे। गंदे दिलों के साथ नहीं मरना चाहते, नहीं मरना। तेरी बड़ी मेहरबानी, जिंदगी भर इसी की तलब में शाम होने को दिल तेरी मोहब्बत से नौशना। मेहरबानी कर दे, मेहरबानी कर दे। तूने ही अपनी मोहब्बत को तकसीम किया, तूने ही अपने बंदे बंदियों में से दिलों को चुना। आज हम तेरी आंसुओं के साथ मेहनत करते, हमारे दिलों को पसंद कर ले। आज इन्हें अपनी मोहब्बत का अर्श बना दे, अपने हबीब की मोहब्बत का मस्कन बना दे। या रब, या रब, या रब, या रब, सल्लल्लाहु अलैहि तामीम सरवर कौने सालार खूने महमूद कासिम रसूलुल मलाहिम बदरुद्दुजा